اگر توکل تمہیں نصیب ہو جائے. حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو خادمہ نے کہا مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے. کہا انہیں کھانا کھلاؤ. تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمان 4-5 ہے، کم از کم 8-10 روٹیاں چاہیے. تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. تو خیرات کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو 4 روٹیاں تھیں. تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں. خادمہ نے کھانا وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو 6 روٹیاں تھیں. کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں. اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے. تو خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں. کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو. کہا حضرت پہلے 2 بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے. کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں. تو پہلے 4 روٹیاں تھی، پھر 6 روٹیاں تھی. میں نے کہا مالک 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی. تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا.